سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پورے پاکستان اختیار سب کے لیے ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے الفاظوہے کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں کیا۔ رابطہ کمیٹی کی اس منشور کو بنانے میں ہفتوں کی محنت ہے۔ سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کے حل کا اس منشور میں ذکر ہے۔ پنجاب نے سندھ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوں گی۔ سندھ پر 15 سالہ دور میں 2200 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوئے۔ 56% بجٹ کہاں جا رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم نے کہا کہ اس منشور میں ایم کیو ایم نے آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے اختیارات اور وسائل نچلی سطح پر آئیں گے۔ پانی، سیوریج اور گیس کے مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات نکال کر عوام کی دہلیز تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ ہے کیا 70 برسوں میں ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے، سندھ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے سندھ میں ہزاروں ارب روپے خرچ ہوئے۔ میں عدلیہ اور میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، اس کا پتہ لگائیں۔ سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وفاق اور فوج کے اوپر جو بدنامی ہے اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ اختیارات سب کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمارے منشور کے مطابق گراس روٹ لیول پر لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ ڈاکیومنٹ سب کا ہے جو ہم کو ووٹ دے رہا ہے اور جو ہم کو ووٹ نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کو دیے جانے والے پیسے کا حساب لیا جائے۔ یہ منشور پاکستان کے لیے آب حیات ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا کہ 60 سال سے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت معیشت بری طرح تباہ ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ گیس، بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہم نے افرادی وسائل کی ترقی پر فوکس کیا۔ عام کسان نہیں وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگانا چاہیے۔ ایک عام شہری کو بوجھ سمجھنے کے بجائے اسے اثاثہ سمجھا جائے۔ یہ ریاستی آئینی حکومت اداروں کے لیے آئینہ دار دستاویز ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر نے کہا کہ ہمارا منشور مایوسی اور محتاجی سے نکالنے کا نسخہ ہے۔ سٹارٹ اپ بزنس کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ خطہ ترقی کر رہا ہے، ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آنے والے 30-35 سالوں میں دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہونے والی ہے کہ جن میں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی وہ irrelevant ہو جائیں گے۔ اس پوری دنیا میں 1 ارب لوگوں کے irrelevant ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے خطے میں 2 آبادی کے جو جائنٹس تھے وہ اب ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں۔ ان کی غربت 50% اور 40% تھی، اب 1% اور 15% ہے۔ انہوں نے کئی کروڑ 30-40 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے باہر نکالا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی نہیں بنایا، ایسٹ بنایا ہے۔ آپ کی 60% آبادی جوان ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کی جانب دیکھیں، ان کو موقع دیں۔ ہم کراچی میں بیٹھ کے بھی خاص طور پر کراچی والوں کے لیے وہ پریشان ہے کہ لوگ بچے باہر جا رہے ہیں، نوجوان باہر جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ جناب ہمارا برین یہاں پر ڈرین ہو رہا ہے، برین کو ٹرین ہونے دیں۔ ڈرین نہیں ہو رہا، باہر جا کے وہ ٹرین ہو رہا ہے، ٹرین ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، جدید دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں، تعلیم یافتہ دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں، مہذب معاشرہ دیکھ کے آ رہے ہیں، جو پاکستان کو سکھا سکتے ہیں، آپ ان کو لینے میں تیار نہیں ہیں۔ آپ نے پاکستان سے واپس آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ آج کا یہ نسخہ پورے پاکستان کو اختیار دلانے کے لیے، اختیار سب کے لیے، اعتبار سب کے لیے، علم سب کے لیے، انصاف سب کے لیے، خوشحالی سب کے لیے۔ اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، بس ایم ایم کیو کے پاس سیاسی جدوجہد کا ایک نیا تازہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے اس نسخے پر ہم سے بات کرے گی تو ہم بات کریں گے۔ ہم حکومت بنانے کے لیے نہیں، پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ جناب عالی، یہاں پر آپ نے سب کو برابر کا وفادار اور سب کو برابر کا حقدار نہیں سمجھا۔ آپ نے یہ سم آف دا سوائل کی ٹرمینالوجی آزاد کی ہے۔ جنہوں نے ہجرت کی ہے، پاکستان بنایا ہے، اور جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے، ان میں سے جو لوگ پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، جوڑے رکھنے کے لیے جنہوں نے قربانی دی تھی، آج وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں بنگلہ دیش میں اپنی ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کا تصور نہیں ہے۔ اور وہ بنگالی ہمارے بھائی جنہوں نے اس موقع پر بھی پاکستان کو آپٹ کیا تھا، آپ ان کو غیر ملکی کہنا کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ آپ ان کو پاکستان کی شہریت، پاکستان کا شناختی کارڈ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ملک ہمارے اجداد نے
ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنایا تھا، حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا دیا ہے۔ ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھیں جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلتا ہو۔ یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی 2 کروڑ تھی شاید، آج 24-25 کروڑ ہے۔ پہلے بھی 4 صوبے تھے جو انگریز بنا کے گئے تھے لسانی بنیادوں پر، آج بھی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی صوبے ہمیں نہیں، پاکستان کی عوام کے لیے سوچئے۔ ہم نے اگر کسی کو اس صوبے کے نام سے شکایت ہے تو جناب پہلا مرحلہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام تو دیجئے۔ اگر 10 سال میں یہ بلدیاتی نظام آپ نے اگر اپنے ثمرات سے عام پاکستانیوں کو مستفید کرے گا تو ایسی آوازیں بھی لگنی بند ہو جائیں گی، اجنبیت کی دیواریں گر جائیں گی۔ ہم نے پھر اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسے نئے اور تازہ ایک متحد، منظم، متحرک اور فوکس MQM پاکستان کو دستیاب ہے۔ MQM بھی آپ کے لیے ایک موقع ہے، اس موقع سے بھی کوئی بھی مت کھوئیے گا۔ پاکستان کو پہلے بھی بہت سارے موقع ملے ہیں، ہم نے اس وقت بھی پاکستان کو یاد دلایا۔ ہزاریہ تبدیل ہونے والا ہے، میلینیم تبدیل ہونے والا ہے، دنیا میں ٹریلینز آف ڈالر کا کام نکلے گا، اپنے لوگوں کو ٹرین کیجیے، آپ نے نہیں کرنے دیا۔ جب یہ موقع ملا کہ ایک کال سینٹر کا دور شروع ہونے والا تھا، آپ نے نہیں اس لیے کرنے دیا کہ شاید کراچی کے لوگوں کا ایکسنٹ زیادہ اچھا ہے۔ اور ترقی سب سے پہلے یہ آئے گی، یاد رکھیے، ترقی جب تک سر جھکا کے کراچی میں داخل نہیں ہوگی پاکستان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی اردو میں بھی بن رہا ہے اور تیار ہے، وہ بھی دیر ہو رہی تھی، پریس بریفنگ تو اردو میں کی ہے، یہ بھی اردو میں دے دیں گے۔ اچھا یہ تو اب مینوول میں دینا ہے، یہ ہم نے آپ کو دے دیا کیسے، اور ایک پورا اس پہ عمل درآمد کا بھی ہمارا پورا ایک تیاری ہے ہماری۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، پاکستان تبدیل ہونا چاہتا ہے، جاگیردارانہ نظام سے جینوئن جمہوریت کی جانب جانا چاہتا ہے، پاکستان اگر دفاعی ریاست سے فلاحی ریاست کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ ممکن۔ یہ جاوید حنیف بھائی نے بنایا ہے اور بڑا کمال کی چیز تیار کی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، کر لیجیے۔ 7 سیٹیں اگر آپ ادھر ادھر نہیں کرتے اور آپ کپتان کے ساتھ رہتے تو یہ حالات نہیں دکھتے۔ یہ آپ کا 7 سیٹیں ساتھ رہی ہیں، 7 سیٹوں نے وہ کر کے دکھایا، 24 سیٹیں نہیں کرا سکی تھی۔ 7 سیٹوں نے 75 لاکھ، یہ متحدہ پاکستان نے، متحد پاکستان MQM نے 75 لاکھ لاپتہ کراچی ہائٹس کو برآمد کر کے دکھایا ہے۔ 75 لاکھ آبادی کو۔ جی بھائی گیس نہیں آ رہی، گیس آتی ہے، صبح نہ نہیں سکتے یار، آپ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ لوڈنگ کی ٹینشن نہیں ہے، گیس تو آیا ہے، ورنہ چولہا کو ملا ہے، کچھ کھائے تو بھائی کل ہر 2 دن کنٹینیو جناب یہ دے بھی رہا ہے کہ ہم ووٹ بھی دے رہے ہیں، سیٹیں بھی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو کون سی قربانی چاہیے یار؟ اچھا غالب بھائی یہ بتا زندگی کے بعد سامنے رکھ کے ہی ہم فیصلہ کریں گے، سوری یہ 15 سال کی کارکردگی کو سامنے رکھ کے ہی ہم فیصلہ کریں گے، اس کے امکانات میرے نہیں خیر کی موجود ہیں۔ اور مخلوط حکومتیں بھی آئی ہیں جو کچھ ثمرات اس کے عوام تک نہیں پہنچ سکے، بہت غیر اہم بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے ہیں، ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو
ملنے والے بجٹ جو کہ صوبے کا بجٹ ہے، ملنے والے پیسے وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں پتہ نہیں کتنے ہزار، 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا، 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے. لیکن آج جب نعرہ لگتا ہے محرومی کا تو یہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے، فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے. بھائی زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن اس زیادتی سے پہلے صوبہ بلوچستان اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنے پیسے مل کر اس کو خرچ ہونے کا حساب کر لے، اور سندھ کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ان کا سندھی نیٹو ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ سندھی سپیکنگ رہا ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بلوچ سپیکنگ رہا ہے. بھائی ان کو جتنے ہزار ارب روپے ملے ہیں، بھائی بہت زیادتی ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کی ہوں گی، وفاق نے کی ہوں گی، بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی، لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے، اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کریں نا، وہ دیں. ہو کیا رہا ہے سندھ کی اگر آپ کو مثال دوں، 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد، جس میں سے 2,200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں، 15 سالہ دور میں، تو آپ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا، ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا. یہ سندھ کے، پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ ڈاکومنٹ اس چیز کا احاطہ کر رہا ہے. وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے، اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے، اس کو اب جو ہے وہ ونس فار اینڈ آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں، 44% وفاق رکھ رہا ہے، جس میں سے فوج کو دیتے ہیں، ریلوے کو دیتے ہیں، پی آئی اے کو دیتے ہیں، اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے، اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں. یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے، اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے، جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے. ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈ انفراسٹرکچر، سوشل سیکٹر، اسٹنٹنگ گروتھ جو ہے ہمارے ہاں. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں جو یہ میونسپل سروسز ہیں، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، لائٹ کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا مسئلہ. غرض یہ کہ یہ جو 32 محکمے ہیں، ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں اس کو عوام کی ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں. آج کے دور میں اس کے علاوہ آج پاکستان کو اس کوگمائر، اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے دکھا. میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ابھی فاروق بھائی نے یہ ڈیٹیل ساری آپ کو بتانی ہے، تو میں آپ کو ایک اوور آل اس کا، جو مجھے خالد بھائی نے کہا، اوور آل اس کا خاکہ آپ کے سامنے میں اس پہ رکھ رہا ہوں. اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں آخری جملے میں وفاق کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو، فوج کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور جوڈیشری کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں صوبوں کو، اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، اس پیسے کا اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی پھیل رہی ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے خزانوں کی چابیاں صوبائی دارالحکومتوں کے وزیر اعلیٰ کو دے کر اس میں کرپشن کروا کر آپ پاکستان اور وہ
آگے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے، جس سے محرومی پیدا ہو رہی، جس سے لوگ ہتھیار لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، جس سے صوبے میں بے چینی پیدا ہو رہی، جس میں پینے کا پانی نہیں دے رہے، سیوریج کا نظام نہیں دے رہے، کچرا نہیں اٹھا رہے، جاب نہیں دے رہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے پاکستان کے وسائل، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ لے کر اور اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں محرومیوں کے ذریعے. جب آپ محروم کریں گے لوگوں کو، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے. اور آج پاکستان کے حالات، جو لوگ بھی پاکستان میں آج ان حالات سے نبرداشت نہ ہو کہ انہوں نے ریاست کے مخالف کھڑے جا کر ہو گئے، وہ شاید کھڑا ہونا نہیں چاہتے اس طرح، لیکن چونکہ ان کی صوبائی حکومتوں نے ان کو نہ پانی دیا، نہ اختیار دیا، نہ سیوریج دیا، نہ جو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے کچھ نہیں، they don't have anything to lose، تو وہ آج وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہو. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے پیسے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یہ آپ صرف ڈیویزبل پول بنا کر NFC ایوارڈ کا اعلان کر کے آپ اگر لا تعلق ہو جائیں گے، پھر کل لوگ دہشت گرد بنیں گے، اور یہ پھر وفاق آپ یہی فوج کو بلا کر فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے. یہ ڈاکومنٹ پاکستان، جیسے خالد بھائی نے کہا ہے، یہ ریمیڈی ہے، یہ مسیح ہے، یہ آب حیات ہے. اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے